ہم سارے کے سارے جنت سے آئے تھے۔ ہم کہاں سے آئے تھے بھائی؟ آدم علیہ السلام، اللہ نے ان کو پیدا کیا، پھر ان کی بائیں پسلی سے اماں حوا کو نکالا، تو دونوں کو کہاں رکھا بھائی؟ جنت میں۔ کہاں رکھا دونوں کو؟ جنت میں۔ اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس درخت سے پھل نہ کھانا، اس درخت سے پھل نہ کھانا، باقی جنت میں جہاں گھومو پھرو کھاؤ پیو۔ اب شیطان کو کیونکہ اللہ پاک نے حکم دیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد کہ سارے ان کو سجدہ کرو، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سب نے سجدہ کیا، ابلیس کھڑا رہا، کہ نافرمانی کی۔ یہ اشکال ہو سکتا تھا کہ ایک فرشتہ کھڑا رہا، نہیں، فرشتہ نہیں کھڑا رہا، یہ جن تھا۔ اللہ نے خود وضاحت فرمائی، کان من الجن ففسق عن امر ربی، یہ جن تھا اور اس نے نافرمانی کی، اللہ نے اس کو نکال دیا۔ لمبا واقعہ ہے، نکال دیا دربار سے۔ اب یہ جنت میں تو نہیں آ سکتا، جنت کے باہر دروازے کے قریب آ کر بلایا دونوں کو، آدم علیہ السلام کو اور حوا کو۔ بھائی اللہ نے آپ کو ساری جنت میں کہا کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا۔ پتہ ہے کیوں کہا ہے؟ اس وجہ سے کہا ہے کہ اگر تم نے پھل کھا لیا نا، پھر ساری زندگی جنت میں رہو گے۔ کوڑ مارے، اس جھوٹ بولے، اس دھوکہ دیا شیطان نے۔ اچھا، اماں حوا گلہ چا آ گئی، جس طرح عورتیں جلدی باتوں میں آ جاتی ہیں نا، ہمارے پاس بھی آتی۔ قاری صاحب کسی نے کچھ کر دیا۔ میں نے کہا کیا کس نے؟ پتہ نہیں کیا کیا ہے، کوئی پتہ نہیں، کسی نے کچھ کر دیا۔ جلدی باتوں میں آ جاتی ہیں، وہم میں۔ اماں واقعہ گال تو ٹھیک ہے، بات تو ٹھیک ہے، اچھا چلو بھائی کھا لیتے، بھول گئے، غلطی ہو گئی، کھا لیا پھل۔ جب پھل کھا لیا، جنت کا لباس اتر گیا۔ اب ننگے، اب اپنے شرمگاہ کو چھپانے کے لیے درخت کے پاس جائے، درخت کا پتہ لے، ووٹے نہیں اوپر کر لے۔ کسی درخت نے پتہ نہیں دی، انجیر کی مہربانی ہوئی، پتے بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں اس کے، اسے کہا چلو لے لو، شرمگاہ تو چھپاؤ۔ تو اس وجہ سے ہم جنت میں تھے، اللہ نے زمین پر اتار دیا۔ زمین پر اتارنے کے بعد اماں حوا کو الگ اتارا، آدم علیہ السلام کو الگ اتارا، پھرتے رہے، کافی عرصہ ملاقات نہ ہوئی۔ پھر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، اللہ نے آدم علیہ السلام کے دل میں فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، توبہ کے کلمات دل میں ڈالے۔ اب آدم علیہ السلام نے پھر توبہ کی، کن الفاظ سے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، یہ دعا سارے یاد کر لیں، یہ توبہ کی دعا ہے۔ ربنا ظلمنا، اے ہمارے رب ہم نے ظلم کیا، انفسنا اپنی جانوں پر، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا، وَتَرْحَمْنَا اور تو ہمارے اوپر رحم نہیں کرے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم تو نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی، لیکن پہلے ہی فرمایا تھا کہ میں نے زمین میں خلیفہ بنانا ہے۔ اس طرح ہم زمین پہ آ گئے جنت سے۔ اب دنیا میں آئے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، جب وعدہ لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اعلیٰ مروان ہے،
پھر فرمایا تھا میں تمہارے پاس یاد دہانی کے لیے، تم بھول جاتے ہو، یاد دہانی کے لیے نبی بھیجوں گا، پیغمبر بھیجوں گا۔ اللہ نے نبی بھیجے، اللہ نے پیغمبر بھیجے یاد دہانی کے لیے، اللہ نے کتابیں اتاری کہ تاکہ صحیح معنی میں عقیدہ بھی بنا لے، اللہ کو وحدہ لا شریک مان لے، اللہ کے نبیوں پر ایمان لے آئے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لے آئے، اللہ کی کتابوں پر ایمان لے آئے، اللہ کے رسولوں پر ایمان لے آئے، اور سب سے آخر میں نبی آخر الزمان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ اللہ نے ان کو قرآن پاک دیا، اور قرآن پاک دے کر اپنے نبی کو بھیجا، انہوں نے تبلیغ کی اور ایک جماعت تیار کی۔ یہ جماعت ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی۔ نبوت کا انتخاب بھی اللہ کا، اور حضور کے صحابہ کا انتخاب بھی اللہ نے فرمایا۔ حضور کو وہ ساتھی دیے، ان پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ جو کرے گا ان کا کچھ نہیں جائے گا، اس کا سارا کچھ جائے گا، یہ اپنا ایمان برباد کر بیٹھے گا۔ محدثین فقہاء کرام، ان کا اصول ہے محدثین کا کہ جب روایت صحابی تک پہنچ جائے، سارے محدثین کی چھان بین ہوگی، ایک ایک شخص کی چھان بین ہوگی کہ اس نے زندگی میں کوئی جھوٹ تو نہیں بولا۔ اگر ایک جھوٹ بھی ثابت ہو جائے تو اس سے روایت نہیں لیتے، اس سے حدیث نہیں لیتے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے۔ ایک دھوکہ ثابت ہو جائے، ہم میں سے کوئی ایسا ہے؟ ہمارے تو قدم قدم پر جھوٹ ہے میرے بھائی، قدم قدم پر دھوکہ ہے، قدم قدم پر حقوق تلفی ہے۔ ہم اللہ کا حق، جس نے ہمیں پیدا کیا، مؤذن اذان دے کر بلاتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ نے 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ ہم تو اس طرف نہیں آتے۔ اپنی زندگیوں کو بدلو میرے بھائی، میں اور آپ اپنی زندگی کو بدلیں۔ توجہ، تو میرے بھائی اپنی زندگیوں کو بدلیں، اپنی زندگیوں سے جھوٹ نکالیں، اپنی زندگیوں سے دھوکہ نکالیں، اپنی زندگیوں سے رشوت خوری نکالیں، اپنی زندگیوں سے سود نکالیں، اپنی زندگیوں سے برے اعمال نکالیں۔ اگر ہم نے نہ نکالے تو پھر پھنس جائیں گے۔ حقوق العباد، اس کو تو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ کسی کی غیبت کی ہے نا، سن مزہ ہوتا ہے، ازی انہوں کچھ سمجھ دے نہیں۔ جب تک غیبت اللہ معاف نہیں کرے گا، جس نے کی تھی اس کو معافی نہیں مانگی جائے گی، یہ معاف نہیں ہوگی۔ اور اسی طریقے سے اپنے مالی معاملات کو صاف کریں۔ ہم جنت کے مسافر ہیں، ہم نے جنت میں جانا ہے انشاءاللہ۔ اپنی زندگی اس کو صاف کریں گے تو پھر جنت میں جائیں گے۔ اگر اپنی زندگیوں کو صاف نہ کیا، نمازیں نہ پڑھی، نیک اعمال نہ کیے، برے اعمال میں ہم پھنسے رہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر جنت میں نہیں جا سکیں گے میرے بھائی۔ آئے ہم جنت سے تھے، جانا بھی ہم نے وہاں ہے، لیکن اللہ نے یہ زندگی آزمائش کے لیے دی ہے۔ اللہ نے احکامات دیے ہیں، ان پر عمل کر کے آؤ۔ یہ جو میں نے آیات تلاوت کی ہیں ان میں یہی ہے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، یہ سورۃ اعراف ہے، اور اعراف ایک میدان ہے جو جنت سے باہر ہے۔ وہاں کون ٹھہریں گے؟ کون رہیں گے جنت سے باہر؟ تو وہ لوگ رہیں گے، ایک تو ہے نیکیاں زیادہ، برائیاں تھوڑی،
اللہ فضل فرمائیں گے معاف فرما دے. ایک ہے یہ جنت میں جائے گا آدمی، ایک ہے گناہ بہت زیادہ، نیکیاں بہت تھوڑی، یہ جہنم میں جائے گا. اگر اللہ فضل فرما دے اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں، ورنہ قانون یہی ہے کہ اس کی برائیوں کی اس کو سزا دی جائے. کیوں؟ قرآن پاک میں لکھا ہے لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. آدمی کہے گا اوئے نامہ اعمال نے تو نہ کوئی چھوٹا گناہ چھوڑے نہ کوئی بڑا، نہ کوئی بڑا گناہ چھوڑے نہ چھوٹا گناہ چھوڑے. برے اعمال کی پھر سزا بھگتنی پڑے گی.